مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، محرم الحرام میں بہت سی ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا حدیث سے کوئی ثبوت نظر نہیں آتا ہے۔ وہ کس کتابوں سے لی جاتی ہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، بس وہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی جاتی ہے، ایک زبان سے دوسری زبان پر پہنچتی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو کثرت سے محرم الحرام میں بیان کی جاتی ہے، اور شاید آپ نے بھی ممبروں سے سن رکھی ہوگی اس روایت کو، کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، یہ حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے سال بھر کے دسترخوان کو وسیع کر دے گا، یعنی سال بھر اس کا دسترخوان بھی وسیع رہے گا۔ یہ حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے؟ اس حدیث کے بارے میں محدثین کی کیا آراء ہیں، محدثین کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس بارے میں؟ آج ہم اسی حدیث کو لے کر آپ کے سامنے محدثین کے موقف کو اور محدثین کی آراء کو رکھیں گے، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بالکل منکشف ہو جائے کہ اس حدیث کا کیا اسٹیٹس ہے، اس حدیث کے بارے میں محدثین کا کیا موقف ہے۔ کیونکہ حدیثیں تو بہت سی بیان کی جاتی ہیں، لیکن حدیث وہی ہو جو صحیح سند سے مروی ہو، کم سے کم صحیح سند نہ ہو تو کم سے کم محدثین نے جو اصول بیان کیے ہیں اس اصول میں کم سے کم کھری اتر رہی ہو، کم سے کم حدیث جو حسن لغیری کے درجے تک جو پہنچتی ہے تو وہ حدیث ایسی ہے کہ اس سے استدلال پکڑا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، تو آج ہم جانیں گے کہ اس حدیث کا کیا اسٹیٹس ہے اور یہ حدیث محدثین کی نظر میں کیا مقام رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس حدیث کے سند کو دیکھ لیں گے کہ یہ حدیث کس سندوں سے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان احادیث کی اسناد کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث کم سے کم 8-9 سندوں سے مروی ہے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث مروی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دوسری حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، اور تیسری حضرت جابر سے بھی ہے۔ یہ بھی روایت تیسری حضرت جابر سے جو ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستذکار کے اندر بیان کی ہے۔ چوتھی روایت یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، پانچویں یہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے ہے، چھٹی حضرت ابو ہریرہ سے، ساتویں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، اور آٹھویں یہ حضرت ابن عمر سے ہے، اور ایک اثر جو ہے وہ مرسل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 8 سے 9 سندیں بنتی ہیں جو حدیث ان واسطوں سے آتی ہے، یعنی ان صحابہ کے واسطے سے یہ حدیث پہنچتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان صحابہ سے جو روایت ہم تک پہنچتی ہے کیا یہ تمام روایتیں صحیح ہیں؟ کیا اس میں جو روات ہیں، جو چینز ہیں اس کے اندر، کیا وہ تمام کے تمام راوی اس درجے کے ہیں کہ ان سے روایت اخذ کی جا سکتی ہے، ان سے روایت لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ روایت کس درجے کی ہے، کیونکہ ہم زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے بلکہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، جس میں ایک راوی ہے حیثم بن الشداخ۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، ابن حبان، ابن حجر وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی کیا ہے، سخت ضعیف ہے۔ اور کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ یہ امام اعمش رحمہ اللہ سے جھوٹی روایت کو بیان کرتا تھا، ان کے واسطے سے جھوٹی روایت بیان کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو شخص کسی بڑے امام کے حوالے سے جھوٹی روایت کرے کیا اس سے حدیثیں لینا چاہیے؟ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری ذات پر جھوٹ بولے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو سب سے پہلی جو روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور جو روایت المعجم الکبیر کے اندر ہے، اس میں جو ایک راوی ہے الحیثم، اس کے بارے میں کیا فرماتے امام ابن حبان کہ یہ راوی سخت جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، اور یہ حدیث غریب بھی ہے، یعنی اسی سے یہ حدیث مروی ہے، ایک سند، ٹھیک ہے۔ اور دوسری
جو حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، اس میں جو راوی ہے محمد بن یونس، یہ ایسا راوی ہے جس پر وضع کی تہمت لگی ہوئی ہے. یعنی وضع کہتے ہیں یعنی جو حدیث سے گھڑا کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے حدیث سے بنا لیتا تھا. تو ایسا شخص اس حدیث کے اندر موجود ہے. لہذا جو ایسا شخص جو حدیث سے گھڑے، حدیث سے بنائے، بھلا اس سے کیسے روایت لی جا سکتی ہے، اور کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روایت بیان کر رہا ہے یہ روایت صحیح ہوگی، جس پر محدثین کہہ رہے ہوں کہ یہ روایتیں گھڑتا ہے، یہ روایتیں بناتا ہے اپنے گھر سے، ٹکسال اس کے پاس، وہاں پہ یہ حدیثیں تیار کر کے مارکیٹ میں پیش کر دیتا ہے. تو بھلا ایسے راویوں سے کس طرح حدیثیں لی جا سکتی ہیں. اور ایک دوسرا راوی اس میں عبداللہ بن ابراہیم، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس پر بھی جھوٹ کی تہمت لگی ہوئی ہے، یعنی یہ جھوٹی حدیث سے بیان کرتا ہے. تو آپ کے سامنے 2 حدیث سے میں نے بیان کر دی. اب تیسری حدیث پر چلتے ہیں جو حضرت جابر سے مروی ہے، یہ الاستذکار کے اندر ہے. اس میں ایک راوی ہے ابو الزبیر جو مدلس ہے، جو عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور مدلس کی عن والی جو روایت ہوتی ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی ہے. اور امام ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں الاستذکار کے اندر کہ یہ روایت سخت منکر ہے. اور منکر کیوں ہے؟ اب ظاہر سی بات، ایک طرف صحیح روایت ہے جو مسلم کے اندر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف حضور کے روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہوں، دوسری طرف حضور دسترخوان کی وسیع کی بات کریں گے. یعنی تضاد بیانی دیکھیں نا آپ، ایک طرف حضور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، اور دوسری طرف حضور کہہ رہے ہیں کہ دسترخوان کو وسیع کیجئے. بھلا جو انسان نہیں کھا رہا ہے تو وہ دسترخوان کیسے وسیع کر لے گا؟ اور دوسرا ایک انسان وہ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ کس طریقے سے دسترخوان کو وسیع کرے گا؟ تو حضور ظاہر سی بات ہے تمام امت کے نبی ہیں، اور حضور ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ دسترخوان وسیع کرو. دسترخوان وسیع تو ایک امیر شخص کر سکتا ہے، غریب انسان کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بات کہیں گے جو غریب، امیر، چھوٹا بڑا سب ہر طریقے سے اس کو انجام دے سکیں. تو اسی وجہ سے محدثین نے کہا کہ یہ روایت سخت منکر ہے. 3 حدیثیں ہو گئیں. چوتھی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے. اس میں ایک راوی ہے جو مجہول العین ہے، جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس میں فٹ کر دیا گیا، اس کے واسطے سے وہ روایت بیان کر دی گئی. حالانکہ محدثین نے ہر راوی کے احوال کو بیان کر دیا کہ یہ راوی فلاں تاریخ کو، فلاں سن میں، فلاں دن کو، فلاں کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اور جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے حکم لگائیں کہ یہ شخص کون تھا، کہاں کا ہے، کیسا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، عالم ہے، جاہل، کون ہے، کچھ نہیں پتہ. تو ایسے شخص کی روایت ہم کیسے لے سکتے ہیں جس کے حال کا ہی نہیں ہمیں پتہ ہے؟ تو ایسے جو مجہول العین روایتیں ہوتی ہیں، محدثین کہتے ہیں ایسی روایتیں سخت ضعیف ہوتی ہیں. اور اس میں دوسرا راوی ہے ایوب بن سلیمان جو مجہول الحال ہیں، اور عبداللہ بن نافع جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوء حفظ کی وجہ سے سخت، یعنی ان کو سوء حفظ کی بیماری تھی، یعنی بھولتے زیادہ تھے. اسی وجہ سے محدثین اکثر کتراتے ہیں ان سے روایت لینے میں. اور ظاہر سی بات ہے اگر صرف انہی کی بات ہوتی تو حدیث کو لیا جا سکتا تھا، بلکہ اس سے پہلے جو 2 راوی ہیں، یعنی ایک راوی جس کا پتہ ہی نہیں ہے مجہول العین ہے، اور دوسرا راوی ایوب بن سلیمان ہے وہ مجہول الحال ہے. اب ان 2 کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک راوی کے ذریعے سے کس طریقے سے حدیث لی جا سکتی ہے؟ تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. اب 5ویں روایت جو حضرت ابو سعید سے، یہ بھی مروی ہے. اب اس میں اس میں ایک راوی محمد بن اسماعیل الجعفری، یہ متروک ہے. امام ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متروک راوی ہے، اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں منکر الحدیث راوی ہے. اور اس میں ایک دوسرا راوی ہے عبداللہ بن سلمہ، امام ابو زرعہ فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث، یعنی منکر روایتیں بیان کرتا ہے، یعنی ثقہ روایتوں کے، یعنی ثقہ راویوں سے جو روایتیں مروی ہیں اس کے خلاف یہ حدیثیں بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر ثقہ راویوں سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روز روزہ رکھتے تھے، اور امت کو حکم دیا کہ آپ لوگ بھی عاشورہ کے روز روزہ رکھیں، لیکن یہ روایت لے کر آتا ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیجیے. تو یہ تضاد ہے، منکر ہے. یہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، ثقہ راویوں سے جو روایتیں ہوتی ہیں اس کے برخلاف حدیث لے کر آتا ہے. تو سمجھ جائیے کہ یہ روایت منکر ہے. اور منکر روایت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی روایت سخت ضعیف ہوتی ہے، مردود روایت ہے. اب 6ٹھی جو سند ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت میں یہ بھی شعب الایمان کے اندر، اس کے اندر ایک جو راوی ہے حجاج بن نصیر، یہ سخت ضعیف ہے. بعض محدثین نے اس کو کہا متروک الحدیث، یعنی اس کی حدیثوں کو ترک کر دیا جائے گا، ترک کی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں اس کی. اور دوسرا راوی اس میں محمد بن ذکوان، یہ منکر الحدیث، امام بخاری اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں، یعنی یہ منکر روایتیں بیان کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منکر روایتیں کیسی ہوتی ہیں، کس طرح کی تعریف ہے اس کی، میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے.
اور اسی طریقے سے سلیمان بن ابی عبداللہ یہ بھی مجہول الحال راوی ہو. مجہول الحال کا جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پر کس طریقے سے فیصلہ کریں, اس پر کیا حکم لگائیں کہ یہ راوی کیسا ہے؟ جب جس راوی کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اس راوی کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ روایت صحیح ہے, یہ ضعیف ہے؟ تو ایسی روایت بھی ضعیف ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے جو اللہ علیہ المصنوعہ کے اندر موجود ہے. اب اس میں کئی مجاہیل راوی ہیں, اس کے اندر کئی مجہول راوی ہیں, جیسے ہلال بن خالد وغیرہ اور اس طریقے کے اور بھی راوی ہیں. تو یہ امام مالک کے واسطے سے روایت کی جاتی ہے, حالانکہ یہ روایت امام مالک تک پہنچتی نہیں ہے, تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے. اور ایک روایت ہے جو ابن عمر سے مروی ہے جو العلل المتناہیہ کے اندر ہے, جو امام دارقطنی کی ہے. علل المتناہیہ میں جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی ہے, اس کے اندر امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے. یعقوب بن جو ایک راوی ہے خرہ, وہ ضعیف راوی ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے, یعنی یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے, لہذا اس حدیث سے استدلال پکڑنا درست نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ تقریباً 8 سندیں بیان کر دی ہیں جن کے واسطوں سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے. اور ایک اور جو اثر بیان کیا جاتا ہے وہ مرسل اثر ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ وہاں بلغنا کے الفاظ ہم کو پہنچی ہے. اب جو ان کو پہنچانے والا کون ہے اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے, اب جو آپ کو کوئی بات پہنچ رہی ہے وہ بیان کرنے والا کون ہے اس کے بارے میں راوی نے بیان نہیں کیا. تو جب راوی بیان نہیں کر رہا تو ہم کیسے فیصلہ کر لیں کہ یہ جو بیان کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, اس کا حال ہی نہیں پتہ ہے, تو ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ پتہ چلا وہ کوئی وضاح راوی ہو, ہم اس کو کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے روایت صحیح ہے. وضاح ہو, کذاب ہو, متروک راوی ہو, ضعیف راوی ہو, تو جو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے فیصلہ کریں گے کہ یہ راوی صحیح ہے؟ لہٰذا ایسے راویوں کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہوگی جب تک کہ ہمیں اس کا حال کا علم نہ ہو جائے. تو یہ منقطع ہونے کی وجہ سے یہ روایت کیا ہوگی؟ ضعیف کہلائے گی. تو یہ تقریباً میں نے آپ کے سامنے 9 سندیں بیان کر دی ہیں, 8 سند جو مرفوع ہیں اور ایک مرسل ہے. تو ان کے واسطے سے میں نے آپ کے سامنے جو روایتیں بیان کی ہیں اس میں سے بعض موقوف بھی ہیں, غالباً 1-2 موقوف بھی ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے. اب ہم محدثین کے اقوال دیکھ لیتے ہیں کہ اس بارے میں محدثین مزید کیا فرماتے ہیں. ابھی جیسا کہ میں نے ان روایتوں کے بارے میں محدثین کے اقوال بیان کر دیے, اب مطلق اس حدیث کے بارے میں کہ عاشورہ کے روز دسترخوان کو اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع کرنا, تو اس مطلق حدیث کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا اصل لو. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں, تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی یہ حدیث بالکل بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے امام محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ لیس یصح الحدیث الذي جاء من وصى على عياله يوم عاشوراء, یعنی جو حدیث اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت بالکل بھی درست نہیں ہے. تو اب یہ امام احمد کا قول ہو گیا آپ کے سامنے, اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے امام حکم کا بھی قول ہو گیا, امام محمد بن عبداللہ کا قول ہو گیا. اسی طریقے سے امام عقیلی فرماتے ہیں ولا يثبت في هذا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيء, یعنی اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ابراہیم بن محمد بن المنتشر سے روایت کی جاتی ہے, وہ مرسل روایت ہے اور منقطع ہونے کی وجہ سے وہ بھی ضعیف ہے. اور ابراہیم بن محمد بن المنتشر کے بارے میں بھی محدثین کے اقوال موجود ہیں. اسی طریقے سے امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے, یہ روایت درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کئی محدثین نے اس بارے میں اور بھی کئی اقوال موجود ہیں. مثال کے طور پر امام ابن عدی فرماتے ہیں الکامل فی الضعفاء کے اندر اس روایت لے کر آئے بہذا الاسناد لا اعلم یروی غیر. اور اسی طریقے سے امام دارقطنی وغیرہ کے میں نے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, اور اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور امام طاہر المقدسی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ یہ روایت بالکل بھی درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے محمد ابن ہادی بن عبد الحادی رحمہ اللہ نے رسالۃ اللطیفہ فی احادیث ضعیفہ کے اندر بھی فرما دیا کہ یہ روایت درست نہیں ہے.
اور کئی محدثین نے اس روایت کے بارے میں فرمایا، امام ابن جوزی وغیرہ نے کہا کہ یہ روایت بالکل بھی درست نہیں ہے، اور تمام محدثین نے اس روایت کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے کہا کہ اس روایت پر عمل بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت سخت درجے کی ضعیف ہے، لہذا اس روایت کو پھیلانا اور لوگوں میں عام کرنا اور لوگوں کے اندر یہ تاثر ڈالنا کہ دسترخوان وسیع کرو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، گھڑی گئی ہے، یہ ناسبیوں کی جانب سے یہ روایت گھڑی گئی ہے، اور فرماتے ہیں کیوں گھڑی گئی؟ جب ایک طرف شیعہ حضرات جو رافضی حضرات ماتم کر رہے تھے تو ناسبیوں نے شیعوں کو دیکھتے ہوئے ان کے بالمقابل میں ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا کہ یہ ماتم کر رہے لہٰذا ہم خوشی منائیں گے، تو انہوں نے خوشی کے طور پر اپنے یہاں دسترخوانوں کو وسیع کر دیا۔ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ماتم کرنے والے وہ بھی غلط ہیں اور جو دسترخوان وسیع کر رہے ہیں دونوں غلط ہیں۔ یہ مجموع الفتاوی کے اندر امام ابن تیمیہ نے بات فرمائی ہے، اقتصاء الصراط المستقیم کے اندر بھی بات یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، سخت ضعیف ترین روایت ہے، لہذا ایسی روایت کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے اور ایسی روایت کو عمل میں لانے سے بچنا چاہیے، اور جو ایسی روایتیں بیان کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسی روایت بیان کرنے سے بچیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔